اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ ناظرین، حاضرین اور جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو بڑی محبت کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ آج کا جو موضوع سخن ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے اور شریعت میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے اور عمر کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی صحت والی رہے اور صحت والی زندگی کے ساتھ ساتھ کوئی غم نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ، محبہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس مالیت آ جائے تو وہ غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو وہ چھوٹے عہدے والوں کو قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی چھوٹے کے پاس عہدہ آ جائے تو وہ اپنے سے چھوٹے کو پاس اٹھانا پسند نہیں کرتا، ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا جو عہدہ تھا یا عہدہ ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا اور ہے۔ ان جیسا عہدہ کسی کے پاس نہ ہے نہ تھا۔ اس لیے دیکھا جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام میں صبر کا پیمانہ پکڑا، عاجزی کا پیمانہ پکڑا، سلوک کا پیمانہ پکڑا، اخلاق کا پیمانہ پکڑا اور عشق کا پیمانہ پکڑا اور شفقت کا پیمانہ پکڑا، اور سبق بھی ہمیں یہی دیا اور تعلیم بھی ہمیں یہی ملتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور زندگی جو ہے ہمیں جو ہے عاجزی کے ساتھ گزارنی چاہیے اور جو غیبت کے بغیر گزارنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھیں تو وہ مخلص والا تعلق رکھیں، اگر کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھ پا رہے تو اس کے بارے میں برا مت ہم کہیں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو کزن زاد ہیں، جو بھائی بھائی ہیں، جو بہن بھائی ہیں، یہ آپس میں محبت کے ساتھ رہا کریں۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا رہا کریں، اچھے رہنے کی ہمت کیا کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سبق بھی یہی ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر جا کر آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی اور عمر صحت والی بھی رہے گی اور غموں سے دور رہے گی، اور آنے والے غموں کی یہ آپ کی عمل کرنا حکمت و رحمت بن جائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کام میں ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زندگی بسر کی، وہ الحمدللہ ہر مسلمان جانتا بھی ہے اور ہر مسلمان کے پاس یہ تعلیم بھی ہے، اور ائمہ کرام تبلیغ بھی اسی بات پہ کرتے ہیں
مگر ہم عمل نہیں کرتے. وقت میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ قربان جاؤ اس محبوب کے اوپر جس کی یہ عادت نہیں. ارے بھائی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، سب کچھ اچھے کام کرتے ہیں، مگر ایک کام ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزاری ویسی نہیں گزاری جا رہی. جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت کی اخلاقیات کا دیوانہ بتایا، دکھایا اور طریقہ بتایا، ہم سے وہ عمل نہیں ہو پا رہا، اس لیے ہم غموں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم پریشانیوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم غموں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم بیماریاں ہمیں ایسی لگ رہی ہیں جس کی شفا تو ہے مگر وہ بیماری نہیں ختم ہوتی ہمارے اس عمل کی وجہ سے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بہترین شخص اور عزت والا شخص کون ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہوگا اور لوگوں میں سے عزت والا شخص وہ ہوگا کہ جو اپنی قبر کو متعدد بار یاد کرے کہ میں نے قبر میں جانا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، بہترین شخص قبر کو یاد کرنے والا ہوگا اور عزت دار شخص قبر کو یاد کرنے والا ہوگا. یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ اپنی قبر کو یاد کرے گا وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، جب اپنی قبر کو یاد کرے گا وہ عاجزی سے پیمانے سے نہیں ہٹے گا. اگر کوئی قبر کو یاد کرے گا وہ اس کے اندر خوف خدا ہوگا. اگر کوئی قبر کو یاد کرے گا، اگر اپنی قبر کو بار بار یاد کرے گا وہ کسی کے ساتھ گناہ والا کام نہیں کرے گا. اگر اپنی قبر کو یاد کرے گا دنیا میں ایسی کوئی وہ غلطی نہیں کرے گا. اگر وہ اپنی قبر کو یاد کرے گا کسی کا حق نہیں کھائے گا. اگر وہ اپنی قبر کو یاد کرے گا اپنے سے چھوٹوں سے محبت کرے گا، پیار کرے گا. اگر وہ اپنی قبر کو یاد کرے گا دوسروں کے ساتھ محبت کرے گا. اگر وہ اپنی قبر کو یاد کرے گا تو دوسروں کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ رہے گا. اگر اپنی قبر کو یاد کرے گا وہ کسی کا حصہ نہیں کھائے گا، حق تلفی نہیں کرے گا. اگر وہ اپنی قبر کو یاد کرے گا تو وہ کسی ہمسائے کا حق نہیں کھائے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کا برا نہیں کرے گا. اس لیے وہ عزت دار بھی شخص ہوگا اور شہرت والا بھی شخص ہوگا اور اچھا بھی شخص وہ ہوگا، عزت پانے والا بھی وہ شخص ہوگا، پھر جا کر اس کے اوپر راضی ہو جائے گا. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ رب خالق کائنات کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور دوسری بات ہمارے اندر پڑ جانی چاہیے، قائم ہو جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ اور تھا تو ہمارا طریقہ کچھ اور ہے. جب ہم اوروں کے طریقوں میں جاتے ہیں تو اس وقت رب ناراض ہو جاتا ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں چلیں گے تو پھر ہم بہترین شخص بن جائیں گے، دنیا میں عزت والے بن جائیں گے. تو میرے بھائیوں، خدا رہا کہ آج کے موضوع سے یہ ثابت ہوا، نمبر 1 کہ اللہ کا خوف رکھنے والا شخص وہ اللہ کو بہت ہی پسند ہوگا. تو اور دوسرا پوائنٹ اس موضوع سے ثابت ہوا کہ صحت والی عمر، تندرستی والی زندگی اس کی ہوگی جو
رشتے داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھے گا، رشتے داروں کے ساتھ محبت کرے گا، رشتے داروں کے ساتھ پیار کے ساتھ رہے گا، اگر وہ دو لوگ ناراض ہیں ان کی صلح کرائے گا، اگر وہ ایک دوسرے سے دور ہے ان کو قریب کرے گا۔ یعنی کہ آج کے موضوع سے یہ بات ایک دو ثابت ہوئی کہ ایک اللہ کا خوف اور دو لوگوں کو جوڑنے والا شخص وہ اللہ کو پسند ہوگا اور اس کے رسول کو پسند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقطہ تو ایک ہی ہے جو ہمیں سمجھ آ جائے، تو اللہ کرے تمام امت مسلمہ کو میرے سمیت اس بات کی سمجھ آ جائے، اس بات کی سمجھ آئے، ہم اپنے باطن کو ٹھیک کر لیں، باطن کو ایسا کر لیں کہ جیسا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن تھا، اس کے مطابق اس باطن کے عوض ہم کام کرنے والے بن جائیں، ہاں تو پھر زندگی سنور جائے گی۔ کچھ نہیں رہا، آخر کا موت ہے۔ 40 سال جی لے، 60 سال جی لیں گے، 70 سال جی لیں گے، 80 سال جی لیں گے، 90 سال جی لیں گے، 100 سال جی لیں گے، ہر کتنے سال بھی جی لیں گے تو پھر بھی آخر کار جو ہے وہ موت ہے۔ تو کیوں نہیں کہ ہم اس دنیا میں عمل کر کے جو دوزخ کی آگ، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب معاشر کا بیارہ ہوگا تو اللہ پاک جنتیوں کو حکم دے گا کہ دوزخ میں چلے جاؤ، مگر وہ تمالے ڈالتے اور جھومتے ہوئے جائیں گے، تو پوچھا جائے گا یا اللہ یہ تو لوگ بڑے خوشی مناتے جا رہے ہیں، تو اللہ شاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کا خوف نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ شاد فرمائے گا اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر میرے محبوب جیسی زندگی بسر کی، میرے محبوب جیسا اخلاق رکھا، میرے محبوب جیسا پیار رکھا، میرے محبوب کے طریقے کے مطابق پوری زندگی انہوں نے گزاری، اس لیے ان لوگوں کو کسی چیز کا غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ بے خوف ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کام اچھے کرنے چاہیے، ہمیں صرف ایک ہی بات ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کی، جو ہمیں سبق دیا اس کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان افسروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان حاکموں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان سربراہوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تو خدا را اپنی قبر کو یاد کر لیں، اپنی قبر کو یاد کر لیں۔ جو حاکم ہوگا وہ اپنی حکومت ٹھیک چلانا شروع ہو جائے گا جب کوئی قبر کو یاد کرے گا اور کہے، اپنے اندر یہ یقین بنا لے کہ میں نے اس دائی گاہ کی قبر میں جانا ہے، اور کوئی سربراہ بیٹھا ہو وہ بھی اس لفظ کو بنا لے، مان لے کہ میں نے دائی گاہ کی قبر میں جانا ہے، اور سبھی لوگ اس بات کو اپنا لیں تو یقین مانے اس دنیا میں بھی جنت بن جائے گی اور اگلی دنیا میں بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہر پل ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہندوستان کا ورد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے ساتھ ہمیں اچھا پیار اخلاق اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں التجا کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوسروں اسلامی بھائیوں کو بھی سینڈ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ سلیکٹ کریں، ووٹ دیں، تاکہ یہ چینل کے ذریعے میں آپ کو اچھی باتیں آپ کی بارگاہ تک پہنچا سکوں، تاکہ اچھے روایاتیں تو بہت ساری اچھی ہیں تو آپ کو میں حق سچ پہنچا سکوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی دعوت و فکر میں ایک ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہے ہفتہ واری، وہ ہر ضلع میں ہوتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد عشاء تک آپ اس اجتماع میں شرکت کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو یہی سبق وہاں سے ملے گا۔ اگر کوئی نہیں جا سکتا، مظلوم سلامی بھائی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر صرف مدنی چینل لگائے، تو مدنی چینل کے ذریعے آپ کو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سبق ملے گا، اس میں سکون ملے گا، اس میں قلم ملے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں۔